معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ثانی ہو سکتا ہے، نبی کریم علیہ السلام جیسا دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے، یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر نبی کریم علیہ السلام کا ثانی کوئی ہو، یعنی آپ جیسا کوئی دوسرا مخلوق میں ہو، تو دو ہی صورتیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام کمالات اور خصائص اس دوسری شخصیت میں بھی موجود ہوں۔ اگر موجود نہ ہو تو پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کا ثانی ہو سکتا ہے۔ ثانی اور ہم پلہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی شان، دونوں کا مرتبہ، دونوں کا اسٹیٹس اور دونوں کے اختیارات ایک جیسے ہوں۔ جو شان حضور کو عطا کی گئی، جو خصائص حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے، ان میں سے تو کئی خصائص ایسے ہیں جو حضور ہی کی ذات کا حصہ ہے، کسی نبی کو بھی نہیں ملے۔ تو جب آپ علیہ السلام جتنی شانوں والا، خصائص والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا تو وہ آپ کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ جو دوسرا ہوگا، حضور علیہ السلام کا جو ثانی ہوگا، اس کو وہ تمام شانیں ملیں گی جو حضور علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، تو پھر اس میں رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تکذیب لازم آئے گی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ہزاروں خصائص میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام محمد عربی کون ہے؟ خاتم النبیین ہے۔ تو اگر معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا دوسرا ثانی، آپ کا ثانی ہونا اگر ممکن ہو تو وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو وہ حضور کا ثانی نہیں، اور اگر اس کو بھی معاذ اللہ خاتم النبیین مانا جائے تو اللہ کے اس کلام کو جھٹلانا لازم قرار پائے گا، اور یہ کلمہ کفر ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہے، آپ کا ثانی ہونا ممکن ہے نہیں۔ یہ حضور کے بے مثل و بے مثال ہونے پر ایک دلیل میں نے ذکر کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بے مثل و بے مثال ہونے پر بلا مبالغہ قرآن و حدیث سے سینکڑوں احادیث اور سینکڑوں روایات اور دلائل موجود ہیں۔